الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. رجب کے مہینے کی اہمیت کا پتہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں سے چلتا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام رجب کا مہینہ شروع ہونے پر رمضان کی تیاریاں شروع فرما دیتے تھے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ، ہماری اس رجب اور شعبان کے مہینے میں تو ہمیں برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچا دے. یعنی رمضان سے 2 مہینے پہلے دعائیں ہو رہی ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی. کوئی مصیبت پیش نہ آوے، کوئی بیماری پیش نہ آوے، کوئی حالات ایسے پیش نہ آ جائیں کہ رمضان کی برکتوں سے ہم محروم ہو جائیں. اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام رمضان سے 2 مہینے پہلے رجب کے مہینے میں دعاؤں کا اہتمام فرماتے تھے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اور رمضان شروع ہو جاتا تھا تو رمضان کی سالمیت کی دعا ہوتی تھی، ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھنا اور رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھنا. یہ دعائیں ہوتی تھی. بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ رجب کا مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج جو کروائی تھی وہ بھی رجب کے مہینے میں ہوئی تھی. 27 رجب معراج کا دن ہے. 27 رجب آنے والی ہے، معراج کا دن ہے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ 27 رجب یا اس سے 1-2 دن پہلے ہم بڑے بڑے پروگرام کر لیتے ہیں اور معراج کے عنوان پر بات ہو جاتی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے یہاں بلایا تھا، معراج کروائی تھی، اس عنوان پر بات ہو جاتی ہے. لیکن معراج سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس سبق سے ہم بالکل کورے رہتے ہیں. معراج کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ذکر کر کے لطف اندوز ہوا جائے، بلکہ معراج کے واقعے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی نصیحتیں ہمارے لیے رکھی ہیں. سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ معراج کا واقعہ کیوں پیش آیا تھا. اصل بات مجھے یہ کرنی ہے، معراج کا واقعہ کیوں پیش آیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں کیوں بلایا تھا. اپنے ساتھ ہم کلامی ہوئی اور 7 آسمان کی زیارت ہوئی، جنت جہنم کی زیارت ہوئی، سب کچھ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج میں کیوں بلایا تھا، کیا وجہ تھی. حضرات علماء نے اور حضرات مفسرین نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو ماننے والے بہت کم تھے، مخالفت کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. جتنا ہو سکا ڈٹ کر لوگوں نے مخالفت کی، آپ کی آواز کو دبانے کی کوشش کی، آپ کی آواز کو ختم کرنے کی کوشش کی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ذمہ داری عطا فرمائی تھی، ہمت عطا فرمائی تھی
اس لیے یہ ڈنکے کی چوٹ جو حق بات تھی آپ کہتے رہے. قبول کرنے والے کم تھے لیکن ڈنکے کی چوٹ آپ کہتے رہے. مخالفت جب بڑھ گئی اور مکۃ المکرمہ آپ کو رہنا دشوار ہو گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ فرمایا کہ اب مجھے یہاں نہیں رہنا ہے اور کسی ایسی جگہ چلا جانا ہے جہاں لوگ میری بات ماننے والے ہوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ چھوڑ کر طائف جانے کا ارادہ فرمایا. طائف چلے گئے آپ. طائف کا ارادہ اس لیے فرمایا تھا کہ آپ کا رشتہ تھا وہاں پر، ننیالی رشتہ تھا. ظاہر سی بات ہے کہ کوئی آدمی اپنے ننیال میں جاتا ہے تو اس کی آوبگت زیادہ ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا بھانجا آیا ہے، ہمارا نواسا آیا ہے. ننیالی رشتہ تھا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور جگہ جانے کے بجائے طائف کا ارادہ فرمائے طائف چلے گئے، اس امید پر کہ وہاں ننیالی رشتہ ہے، لوگ مانیں گے میری بات، اور اگر کسی نے مخالفت کی تو ننیال ہے تو لوگ میرے موافقت میں، میری مدد کے لیے اور میری نصرت کے لیے لوگ آئیں گے. لیکن وہاں جانے کے بعد جو ہوا سو ہوا. ہم جانتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعوت پیش کی تو مکے سے زیادہ مخالفت ہوئی. مکے والوں کے مقابلے میں زیادہ مخالفت ہوئی. یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے اوباش لڑکوں کو، بدماش لڑکوں کو، آوارہ قسم کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا. آپ پر پتھر برساتے تھے. آپ لہو لہان ہو گئے، نڈھال ہو گئے، تھک گئے، ہار گئے، اور اسی لہو لہان کے عالم میں آپ کے پورے بدن سے لہو بہ رہا ہے، آپ کی جوتیاں مبارک لہو لہان میں تر ہو گئی. اسی حال میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک آدمی کے باغ میں آئے اور اس باغ کا مالک بڑا اچھا تھا اور خیرخواہ تھا. اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ انگور کے خوشے پیش کیے، آپ نے کھائے. اس موقع پر پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر آپ کی اجازت ہو تو دو پہاڑیوں کے درمیان طائف والوں کو میں کچل کر رکھ دوں. دو پہاڑیوں کے درمیان طائف والوں کو، جنہوں نے آپ کو ستایا ہے اور جنہوں نے آپ کی مخالفت کی ہے، آپ پر پتھر برسائے ہیں، آپ کو لہو لہان کیا ہے، اجازت دیجیے کہ یہ دو پہاڑ ہیں، دو پہاڑوں کے درمیان میں ان کو کچل کر رکھ دو. اس لیے کہ طائف اگر کوئی گیا ہو، حجاج کرام جاتے رہتے ہیں تو حج کے بعد ایک سفر ان کا طائف کا بھی کبھی سمجھے ہوتا ہے، اپنا ٹور بناتے ہیں. تو دو طرف پہاڑیاں ہیں اور درمیان میں پورا شہر واقع ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے نے کہا کہ آپ اجازت دیں تو دو پہاڑیوں کے درمیان ان کو میں کچل کر رکھ دوں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، کچلنا نہیں ہے، ان سے کام لینا ہے. کچلنا نہیں، ان سے کام لینا ہے. اگر یہ لوگ نہیں مانیں گے تو ان کی نسل میں سے کوئی آدمی کھڑا ہوگا. یہ لوگ نہیں مانیں گے تو ان کی نسل میں سے کوئی آدمی کھڑا ہوگا اور ایک بڑی ذریت کو اور بڑی امت کو، بڑی قوم کو، بڑی تعداد میں لوگوں کو ہدایت ملے گی. ان کی قوم سے کوئی آدمی کھڑا ہوگا. یہ نہیں مانتے تو رہنے دو، ان کو کچلنا نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے. اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی بھی انتقام نہیں لیا ہے. اپنی ذات کے لیے کبھی بھی آپ نے کسی سے انتقام بدلا نہیں لیا ہے. حالانکہ یہاں انتقام کا موقع تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ذرا اتنا کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے ستایا ہے اور انہوں نے مجھے لہو لہان کیا ہے، پتھر برسائے ہیں، ان سب کو دو پہاڑیوں کے درمیان کچل کر رکھ دیجئے. تو فرشتہ دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل کر رکھ دیتا. لیکن بزرگوں، بھائیوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کیا تھی؟ رحمت للعالمین تھی. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. احادیث کے اندر تذکرہ ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا ہے. کسی نے آپ کو ستایا ہو کبھی بھی آپ نے بدلہ نہیں لیا ہے. کسی نے آپ کو گالی گلوچ کیا ہو کبھی بدلہ نہیں لیا ہے. یہ زمانہ اسلام کی ابتدا میں
مکۃ المکرمہ میں کیسی کیسی پریشانیاں پیش آئی تھی اور کیسی کیسی سختیاں اور مخالفتیں پیش آئی تھی، لیکن اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی انتقام اور بدلہ نہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا ہمارے مزاج کے خلاف کچھ ہو جاوے، ذرا ہمیں کسی نے کوئی ستایا ہو اور گالی گلوچ کیا ہو، کسی کو سمجھے کسی نے ہمیں برا بھلا کہا ہو تو ہم آستین چڑھا دیتے ہیں۔ اور آستین چڑھانا کیا بلکہ کیا ہوتا ہے، آپس میں سمجھے ایک لڑائی تک کی نوبت آ جاتی ہے، تلواریں نکل جاتی ہے، ہتھیار نکل جاتے ہیں، قوموں کے درمیان، خاندانوں کے درمیان، معمولی بات کی بنیاد پر۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات رحمت للعالمین تھی، آپ نے اپنی ذات کے لیے انتقام اور بدلہ کسی سے نہیں لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے ہیں تو ان کی قوم میں سے کوئی آدمی کھڑا ہوگا جن کے ذریعے کسی بڑی شخصیت، جن کے ذریعے کسی بڑی قوم کو ہدایت ملے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا قبول ہوئی، اور انہی کی قوم سے جنہوں نے ستایا تھا، انہی کی قوم سے ایک شخص کھڑا ہوا، ان کا نام تھا محمد بن قاسم الثقفی۔ محمد بن قاسم الثقفی بہت کم عمر تھی، 17-18 سال کی عمر تھی، اور طائف سے انہوں نے ہجرت کی اور ہمارے ہندوستان کے ایک مقام سندھ میں آ کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، کشتیوں سے سفر کیا، کشتیاں جلا ڈالی اور کہا کہ یہاں اسلام کا ڈنکا بلند کر کے ہم جائیں گے۔ محمد بن قاسم، تو ہم ہندوستان والوں کو جو ایمان نصیب ہوا ہے اور جو ہدایت ملی ہے وہ دراصل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طائف کی قربانیاں تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر یہاں یہ لوگ نہیں مانتے ہیں تو ان کی قوم میں سے کوئی آدمی کھڑا ہوگا اور اس کے ذریعے ایک بڑی قوم کو ہدایت ملے گی۔ محمد بن قاسم ثقفی وہاں سے نکلے اور ہندوستان کے مقام سندھ پر آ کر انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پڑاؤ ڈالا اور ہندوستان کے اندر اسلام اور ایمان کا سمجھے جھنڈا بلند کیا۔ ہندوستان والوں کو ہدایت جو ملی ہے اور جو ایمان نصیب ہوا ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طائف کی قربانیوں کا نتیجہ تھا۔ تو بہرحال میں تو عرض کر رہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف تشریف لے گئے تو وہاں لوگوں نے بہت ستایا تھا اور آپ کو لہو لہان کر دیا، آپ کی آواز کو دبانے کی کوشش کی۔ اسی حال میں جب آپ مکۃ المکرمہ جب واپس لوٹے ہیں، مکۃ المکرمہ واپس لوٹے تو آپ تھک چکے تھے، ہمت ہار چکے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ڈھارس بندھوانے کے لیے، آپ کو ہمت دلانے کے لیے، یہ بات بتانے کے لیے کہ آپ تنہا نہیں ہیں، خدا کی ذات آپ کے ساتھ ہے، آپ تنہا نہیں ہیں، خدا کی ذات آپ کے ساتھ ہے، آپ کو ہمت دلانے کے لیے، آپ کی ڈھارس بندھوانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے یہاں مہمان بلا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں بلایا، مہمان بنا کر وہاں بلایا۔ تو معراج کا واقعہ جو پیش آیا تھا، واقعے کے لیے محرک یہ تھا، یہ واقعہ سمجھے محرک تھا کہ طائف کے اندر آپ تھک گئے تھے اور طائف کے اندر لوگوں نے آپ کو ستایا تھا اور آپ پریشان ہو گئے تھے، آپ کی ہمتیں ٹوٹ چکی تھی، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمت دلانے کے لیے، تسلی کے لیے، آپ کی ڈھارس بندھوانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج میں بلایا تھا۔ 27 رجب کو آپ کی معراج ہوئی ہے، یہ رجب کا مہینہ چلتا ہے، 27 رجب کو آپ کی معراج ہوئی ہے۔ بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا، اور یہ معراج بالکل حق ہے، معراج بالکل حق ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکۃ المکرمہ میں اپنے گھر کے اندر موجود تھے اور جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، کہا کہ چلیے، کہا کہاں جانا ہے؟ تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آسمانوں میں اللہ نے آپ کو بلایا ہے۔ ایک تیز رفتار سواری براق لے کر آئے تھے، اس تیز رفتار سواری پر آپ کو سوار کیا۔ جبرائیل امین آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کنڈی کھٹکھٹائی، بات چیت ہوئی، آپ کو سوار کیا، گھوڑے پر براق پر سوار کیا، بیت المقدس تشریف لے گئے، بیت المقدس فلسطین میں بیت المقدس پر تشریف لے گئے، وہاں سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، آپ نے نماز پڑھائی، سارے لوگوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی، وہاں سے پھر آپ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پہلے آسمان پر گئے،
پہلے آسمان کے فرشتے نے پوچھا، داروغہ نے پوچھا کہ کون ہے؟ کہا کہ جبرائیل۔ اکیلے ہو یا سمجھے ساتھ میں کوئی ہے؟ کہا کہ نہیں، محمد ساتھ ہے۔ کہا کہ ان کو اجازت دی گئی ہے یا کہ ایسے ہی آئے ہیں؟ کہا کہ نہیں، اللہ کی طرف سے اجازت دی گئی ہے۔ دروازہ کھولا گیا، آپ پہلے آسمان کے اوپر چڑھے، دوسرے آسمان پر گئے تو ایسا ہی پوچھا گیا، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، پانچویں اور چھٹے اور ساتویں آسمان پر، ہر آسمان پر یہی پوچھا گیا کہ اکیلے ہو یا ساتھ میں کوئی ہے؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ نہیں، میرے ساتھ محمد ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کیا ان کو اجازت دی گئی ہے یا کہ وہ ایسے ہی آئے؟ کہا کہ نہیں، اللہ کی طرف سے اجازت دی گئی ہے۔ ساتویں آسمان کا دروازہ کھولا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام براق پر لے کر جبرائیل سدرۃ المنتہا پر پہنچے، اور سدرۃ المنتہا پر جا کر آپ نے، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہاں سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا ہوں، یہاں سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا ہوں، اب آپ کو اکیلے جانا ہے۔ ہوتا ہے ایسا، حجاج کرام کو چھوڑنے کے لیے، عمرہ کرنے والوں کو چھوڑنے کے لیے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے گاؤں کے بس اسٹیشن پر تک آتے ہیں، اس کے بعد بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو ریلوے اسٹیشن تک جاتے ہیں، بعض دو چار لوگ ایسے خصوصی ہوتے ہیں کہ ممبئی یا احمدآباد تک جاتے ہیں، اور بعض خصوصی لوگ ہوتے ہیں ایئرپورٹ پر جاتے ہیں، اور ایئرپورٹ پر جا کر کیا کرتے ہیں، چھوڑ دیں کہ بھئی یہاں سے آپ کو اکیلے جانا ہے، اب ہم آپ کے ساتھ نہیں آ سکتے، ایئرپورٹ کے اندر آگے نہیں آ سکتے ہیں، یہاں سے آپ کو اکیلے جانا ہے۔ تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہاں سے میں آگے نہیں آ سکتا ہوں، اگر ایک ذرہ برابر بھی میں آگے بڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات اور اس کی روشنیاں مجھے جلا کر خاکستر کر دے گی، بسم کر دے گی، میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں۔ اب آگے جانا آپ کا کام ہے، آپ چلے جائیں آگے۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام وہیں رک گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی، بات چیت ہوئی، اور پھر واپسی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ عطا کیا گیا، تحفہ، ایک ہدیہ عطا کیا گیا، اور وہ ہدیہ تھا نمازوں کا ہدیہ۔ اللہ کی طرف سے ہدیہ ملا، اللہ کی طرف سے کیا ہے، ہدیہ ملا۔ دیکھیں یہاں ایک سبق ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کون تھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مہمان تھے، اور اللہ کی ذات میزبان تھی، اللہ کی ذات میزبان تھی، اور مہمان کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے معلوم ہوا کہ میزبان کی طرف سے ہدیہ ملنا چاہیے، مہمان کی طرف سے ہدیہ نہ ہو۔ ہوتا یہ ہے، یہاں تو الٹا ہوتا ہے کہ مہمان جہاں جاتا ہے وہاں مہمان کی ہدیہ دے کر آتا ہے۔ ارے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ نہیں، مہمان ہدیہ دے کر آتا ہے، مہمان ہدیہ نہ دے، بلکہ ہدیہ کون دے؟ میزبان۔ اللہ کی طرف سے ہدیہ ملا ہے، سمجھے، نمازوں کا تحفہ۔ الصلاۃ معراج المومن، یہاں لکھا ہوا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ 50 نمازوں کا ہدیہ ملا، 50 نمازوں کا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی، پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے۔ کہا کہ 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی ہیں، میں امتوں کو نبھا کر آیا ہوں، آپ واپس جائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کم کروائیں۔ کم کروائی گئی، تو پھر 5 نمازیں کم ہوئی، 45 رہی۔ پھر پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ 45 ہوئی ہے، 5 کم ہو۔ کہا کہ اتنی بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، کہا کہ اور کم کروائے۔ بار بار آنا جانا ہوا، بار بار آنا جانا ہوا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری مرتبہ یہ 5 نمازیں کم کر کے دی گئی، اور 5 نمازیں باقی سمجھے چھوڑی گئی۔ جبرائیل امین علیہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس واپس آئے اور عرض کیا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ 5 نمازیں رہ گئی ہے، اور یہی بس نماز پڑھنی ہے امت کو۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ 5 نمازیں بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی ہے، اور کم کروائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خدشہ صحیح تھا کہ آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی ہے۔ مجھے بہت ہی سمجھے یہ اہمیت کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں۔ دیکھو یہ نماز معراج المومن ہے، مومن کے لیے معراج ہے، لکھا ہوا ہے یہاں کہ مومن کے لیے ترقی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی طرف سے وہ معراج میں تحفہ عطا کیا گیا تھا۔ نماز جب آدمی پڑھے گا تو اللہ سے قریب ہوتا ہے، اور نماز میں سجدے کی حالت میں جتنا قریب ہوتا ہے اتنا اور کسی سمجھے حالت میں قریب نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام کریں۔ آج کل ہم مختلف پریشانیوں میں اور مختلف مصیبتوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، اور ہماری پریشانیوں کا کوئی حل نکل نہیں پاتا ہے۔
اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے اپنا تعلق کیا کیا ہے؟ توڑ دیا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے اپنا تعلق توڑ دیا ہے۔ اتنا بڑا مجمع جمعہ کی نماز میں آ سکتا ہے، کتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، اخیر تک کتنی صفیں ہو گئی ہے، سائڈ میں بھر گیا ہے، اور اوپر اگر سمجھے جگہ ہو تو شاید اوپر بھی لوگ سمجھے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہوں گے۔ اتنا بڑا مجمع یہ ظہر کی نماز میں آیا ہے، تو کیا اتنا بڑا مجمع سنیچر سے لے کر کے جمعرات تک کی ظہر کی نمازوں میں اور دیگر نمازوں میں نہیں آ سکتا ہے؟ یہ ہمیں اپنے نفس اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت۔ کون سی چیز ہمیں روکتی ہے؟ کون سی چیز ہمیں روکتی ہے؟ نفس روکتا ہے، شیطان روکتا ہے۔ آئندہ ہمیں سمجھے نمازوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر نمازوں کا اہتمام کرے۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز تو مومن کے لیے معراج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ اللہ کی طرف سے مددیں اور نصرتیں اتروانے کے سمجھے دو ذریعے ہیں۔ اللہ کے احکام پر جم جاؤ، صبر سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے احکام پر جم جاؤ اور اللہ کے احکام کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانیاں چھوڑو اور نمازوں کا اہتمام کرو، اللہ کی نصرتیں اور اللہ کی مدد آئے گی۔ یہ ہے معراج کے واقعے کے اندر دو اہم پوائنٹ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو کیا تھی؟ رحمت للعالمین تھی۔ آپ نے اپنی ذات کے لیے انتقام کسی سے نہیں لیا ہے، اور نمازوں کا تحفہ ملا تھا۔ یہ نمازوں کا تحفہ مومن کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے جو اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ نمازوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بھی معراج کے واقعے کے اندر بہت سی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، انشاءاللہ آئندہ کبھی موقع رہا اسی رجب کے مہینے میں تو انشاءاللہ اس بات کو سمجھے پورا کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا دے، اپنی رضا نصیب فرمائے، اپنی اطاعت کرنے والا بنا دے، اور نافرمانیوں سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔